جاگو جگاؤ یہ صرف ایک نعرہ نہیں، یہ ایک مشن ہے جو شہید حکیم محمد سعید صاحب نے پاکستان کے نونہالوں کی تربیت کے لیے شروع کیا اور آج تک جاری ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے اور یہی وجہ بنی مدینہ الحکمہ اور ہمدرد یونیورسٹی کے قیام کی، جہاں تعلیم دی جاتی ہے تربیت کے ساتھ۔ آئیے جانتے ہیں۔ یہ کہانی ہمدرد یونیورسٹی اور مدینہ الحکمہ سے بھی کئی پرانی ہے۔ 1906 میں اپنے قیام سے لے کر 1947 تک ہمدرد ادارہ اپنی پہچان بنا چکا تھا اور حکیم محمد سعید اور حکیم عبدالحمید کی سرپرستی میں پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر پھر وجود میں آیا ایک نیا ملک، پاکستان۔ چھوٹے بھائی شہید حکیم محمد سعید نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان ہجرت کر لی۔ حکیم صاحب اس روح فکر کے ساتھ جدا ہوئے کہ دائرہ خدمت لامحدود رہے۔ حکیم صاحب نے 1947 سے قبل ہی اپنی ذاتی ملکیات اور ہمدرد انڈیا کے منافع کو فلاحی کاموں میں خرچ کرنے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی اپنی تمام جائیداد اور اثاثے ہمدرد انڈیا کے حوالے کر کے پاکستان میں قیام ہمدرد کی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ شہید حکیم محمد سعید نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ ہمدرد انڈیا کے فلاحی کاموں میں کوئی رکاوٹ ڈالے۔ 1948 میں کراچی کے علاقے آرام باغ میں ہمدرد مطب کی بنیاد رکھی اور صرف 5 سال کے عرصے میں ہمدرد پاکستان کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ 1953 میں ایک بار پھر ہمدرد پاکستان کو اپنی ذاتی ملکیات سے نکال کر پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ پاکستان کا قیام اسلام کے نام پر ہوا اور اسی لیے شہید حکیم محمد سعید اسی کوشش میں رہتے تھے کہ پاکستان اور یہاں کے لوگ ترقی کریں۔ اسی فکر میں ایک دن مدینہ الحکمہ کے بنانے کا خیال انہیں مقام ابراہیم پر آیا اور اس کے فوراً بعد سعی کے دوران بجلی کی چمک نے خدا کی طرف سے اس خیال پر تائید بھی شامل کر دی۔ پھر کیا تھا، ایک نئے عزم کے ساتھ ایک نئی منزل کے حصول کے لیے سرگرداں ہو گئے۔ مدینہ الحکمہ یعنی علم و حکمت کا شہر، جہاں بنیادی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تمام سہولتوں اور عالمی معیار کے مطابق موجود ایک ایسی جگہ جو دینی و اسلامی، علمی و عالمی اور سائنسی و ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز ہو۔ اسی لیے باب الاسلام کراچی میں ہب ریور کے پاس بند مراد پر 1983 کو زمین خریدی گئی۔ یہ جگہ ہی کیوں مدینہ الحکمہ کے لیے چنی گئی؟ برِ صغیر پاک و ہند اور جنوبی ایشیا میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد 2 ارب سے بھی زیادہ ہے اور اس کا سہرا سندھ کو ہی جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر اسلام کی شمع سندھ سے ہی جلی۔ مدینہ الحکمہ کی مبارک سرزمین وہی مقام ہے جہاں پر محمد بن قاسم نے داخل ہو کر پہلی مرتبہ قیام کیا، اپنی فوجوں کو منظم کیا اور پھر بیبل کے مقام کو فتح کر کر سرزمین سندھ پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ آج مدینہ الحکمہ شہید حکیم محمد سعید صاحب کے مشن کا ایک نور کا ثبوت ہے۔ آج مدینہ الحکمہ میں قائم ہمدرد یونیورسٹی پاکستان کی پہلی گرین یونیورسٹی ہے۔ سولر بیسڈ انرجی سسٹم، پیپر لیس انوائرمنٹ اور 10,000 سے بھی زیادہ گرین ٹریز کے ساتھ یہ گرین پولوشن فری کیمپس اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے جہاں پر ان کے اکیڈیمکس، پرسنل گروتھ اور فزیکل ویل بینگ انشور کرائی جاتی ہے۔ ہمدرد یونیورسٹی کے 4 کیمپسز میں 7 فیکلٹیز اور 100 سے زیادہ ڈگری پروگرامز، ایک مکمل لرننگ انوائرمنٹ یعنی کلاس رومز، لیبز، کلینکس اور فزیکل لرننگ سسٹمز کے تھرو بچوں کی گروتھ میں مدد کر۔ ڈپارٹمنٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، فیکلٹی آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز، فیکلٹی آف فارمیسی، فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن، فیکلٹی آف سوشل سائنسز، فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ فیکلٹی آف لا اسٹوڈنٹس کو تعلیم فراہم کریں اور ان کے اسکلز ڈیولپ کریں۔ یہاں پر موجود بیت الحکمہ لائبریری ایک آئیکونک مرکز ہے جہاں 250,000 سے زیادہ کتابیں اور قیمتی ریسرچ مٹیریل موجود ہے۔ یہ مرکز اسٹوڈنٹس کو سوال کرنا، ٹاپک کو سمجھنا اور تحقیق کرنا سکھاتا ہے اور ان کو رٹا سسٹم سے بچاتا ہے۔ 951 پبلیکیشنز کے ساتھ یہ ایک بے مثال ریکارڈ رکھتی ہے، جبکہ 15 انٹرنیشنل پارٹنرشپس کے ذریعے یہ عالمی تحقیق کو فروغ دے رہی ہے اور ینگ ریسرچر ایوارڈ اس کی مزید کامیابی کا ثبوت ہے۔ ہمدرد ہسٹوریکس، ہمدرد میڈیکس اور ہمدرد اسلامکس جیسے معیاری جرنلز کے ذریعے ہمدرد تعلیمی اور تحقیقی معیار کو بڑھا رہا ہے۔ یہ پبلیکیشنز طب یونانی، ثقافت اور تاریخ میں ریسرچ کو جدید بناتے ہیں۔ ہمدرد یونیورسٹی کے سینٹر آف ایکسیلنس اور ORIC اسٹوڈنٹس کو انڈسٹریل لنکیج، ریسرچ اپرچونٹیز اور انٹرنیشنل ایکسپوجر پرووائڈ کرتے ہیں۔
جس سے ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور وہ ریئل لائف چیلنجز کے لیے تیار ہو پاتے ہیں۔ ہمدرد کے 35,000 سے زیادہ ایلومنائی اس سسٹم سے کنیکٹڈ ہیں۔ ہمدرد لیبارٹریز 450 سے زائد نیشنل ہیلتھ کیئر پروڈکٹس جن میں روح افزا، نونہال ڈرائیو واٹر، کاونا اور صافی جیسے معروف برانڈ شامل ہیں، مستقل تحقیق کے ذریعے بہتر بنا رہے ہیں، جن میں ہمدرد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس خاص طور پر حصہ لیتے ہیں۔ اسپورٹس فیسلٹیز میں کرکٹ گراؤنڈز، فٹ بال گراؤنڈز، رننگ ٹریکس اور جمنیزیم شامل ہیں، جس میں بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور باسکٹ بال جیسے اسپورٹس ہیں جو اسٹوڈنٹس میں ڈسپلن اور سیلف کنٹرول لے کر آتے ہیں۔ ہمدرد کا وسیع ہیلتھ کیئر سسٹم 42 فری کنسلٹیشن کلینکس، 4 ہاسپٹلس اور 22 فری موبائل ڈسپینسریز پر مشتمل ہے، جہاں سے ہر سال 4.5 لاکھ لوگ مفت علاج کروا۔ ہمدرد یونیورسٹی کے میڈیکل اسٹوڈنٹس انہی فیسلٹیز میں ہینڈ آن ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں۔ سیکیور ہاسٹلس، ایکٹیو سوسائٹیز اور اسٹوڈنٹ ٹیچر سینٹرز کیمپس لائف کو بہترین بناتے ہیں۔ ریلائبل ٹرانسپورٹ اور اسکالرشپس کے ساتھ ہمدرد یونیورسٹی یہ یقین دلاتی ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن سب کے لیے ایکسیسیبل رہے۔ مدینہ الحکمہ میں بنیادی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کی فیسلٹی موجود ہے، جیسے کہ ہمدرد پبلک ہمدرد ولیج اسکول بھی مدینہ الحکمت کا حصہ ہے، جہاں پر سندھ اور بلوچستان کے 38 ولیجز سے 700 سے زیادہ بچوں کو نہ صرف مفت تعلیم دی جا رہی ہے بلکہ ووکیشنل ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ شورا ہمدرد جیسے پلیٹ فارمز علمی اور فکری مباحثوں کا انعقاد کرتے ہیں، جبکہ نونہال اسمبلی جیسے پروگرامز نوجوان رہنماؤں کی تربیت کرتے ہیں، جس سے ثقافتی اور قومی شناخت کو تحفظ ملتا ہے۔ ہمدرد کی معروف پبلیکیشنز نونہال، جاگو جگاؤ اور صحت آج بھی نئی نسل کی تعلیم و تربیت اور حوصلہ افزائی کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی ڈیجیٹل اویلیبلٹی کی وجہ سے اب دنیا بھر میں ان کو پڑھنے والوں کی تعداد سالانہ 35,000 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ ہمدرد اور حکیم محمد سعید صاحب کا ایک ہی موٹو ہے، پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو، نونہالوں کو مضبوط بناؤ، پاکستان خود ہی مضبوط بن جائے گا۔ جاگو جگاؤ۔ ایک ستارہ